کراچی میں آج مزید بارشوں کی پیش گوئی، رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ نارتھ کراچی، بفر زون، لیاقت آباد، گلشن اقبال، سرجانی، حسن چورنگی، نیپا چورنگی میں ہلکی بارش۔ شہر قائد میں منگل کے روز ہونے والی بارش کا پانی تاحال نکالا نہیں جا سکا۔ مختلف علاقوں میں کراچی اور اس کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم کا کراچی کی حالت زار کا نوٹس۔ تمام وفاقی اداروں کو کراچی کے شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینے کی ہدایت۔ این ڈی ایم اے اور پاک فوج کے اقدامات کی تعریف بھی کی۔ عوامی نمائندے مشکل وقت میں عوام کو بھول گئے، کراچی میں بارش کے بعد ہزاروں بے گھر مدد کے منتظر۔ میئر وسیم اختر شہر کے مہنگے ترین ریسٹوران میں سوپ کے مزے اڑاتے رہے۔ میئر کراچی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ کراچی سمیت سندھ میں پیش گوئی کر دی تھی، وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں سندھ حکومت میٹنگ سے زیادہ کام پر توجہ دے۔ شبلی فراز بولے سندھ حکومت نے کراچی کو لاڑکانہ بنا دیا، 10 سال میں 14 کھرب کہاں لگائے حساب لیں گے۔ وسیم اختر نے کہا کراچی میں انفراسٹرکچر اور سیوریج نظام کو بہتر کرنا ہوگا۔ کراچی پیسہ دیتا ہے، اس پر پیسہ لگایا نہیں جاتا۔ کمزور اور غربت کا شکار افراد کی ضروریات پوری کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کے اجلاس میں گفتگو، بولے کوشش ہے سبسڈی نظام کو مؤثر، شفاف اور ٹارگیٹڈ بنایا جائے۔ عمران خان سے برآمد کنندگان کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ وزیر اعظم سے ہاکی فیڈریشن کے وفد نے بھی ملاقات کی، فہمیدہ مرزا بھی موجود تھیں۔ نواز شریف کو ہر حال میں گھسیٹ کر لانا حکومت کا ایجنڈا نہیں، وزیر قانون فروغ نسیم کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، بولے حکومت صرف عدالتی بالادستی کے لیے نواز شریف کی واپسی چاہتی ہے، اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو توہین عدالت ہو جائے گی۔ اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ پڑھی ہی نہیں۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو، بولے اگر نواز شریف اپنے ساتھ حکومت کا بھی علاج کر کے آئے تو صورتحال مختلف ہوگی۔ حکومت کے علاج کے متعلق فضل الرحمان 2-3 ہفتے میں بتائیں گے۔ لگتا ہے اپوزیشن اور حکومت میں دو بدو لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا افغان قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کو ٹیلی فون، عمران خان نے پاک افغان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ اور آئی سی سی نے کرکٹرز کی آل ٹائم رینکنگ جاری کر دی، عمران خان تیسرے نمبر پر موجود، سڈنی بارنرز کی پہلی پوزیشن، بیٹنگ میں ڈان بریڈمن سر فہرست، ظہیر عباس کا دوسرا، جاوید میانداد کا 7واں، محمد یوسف کا 15واں نمبر۔ آل راؤنڈرز میں عمران خان 6ٹھی پوزیشن پر موجود، گیری سوبرز سر فہرست ہیں۔ اور سنسناٹی اوپن میں سیرینا ولیمز کو اپ سیٹ شکست، امریکی سٹار پلیئر ایونٹ سے آؤٹ ہو گئے۔ یونان کی ماریا ساکری نے سیرینا ولیمز کو 5-7، 7-6، 6-1 سے شکست دی۔ کر کے لایا۔ میں نے پاکستانیوں کو کہا کہ مجھے بیسٹ ہاسپٹل کا 14 سال تک اس ہاسپٹل میں کام بند رہا، جو 3 بلین کا کام تھا یا 2.8 بلین کا کام تھا، وہ اب 6 بلین میں ہو رہا ہے، کیونکہ 14 سال اس کی تعمیر بند رہی۔ راجہ بازار ہاسپٹل جو ہے وہ 1.25 ارب روپے سے نیا بنانے جا رہے ہیں، اور اس کی افتتاح بھی انشاءاللہ اسی مہینے ہم کر دیں گے کسی لمحے۔ کیونکہ ہاسپٹل اور تعلیم، جب میں ہولی فیملی ہاسپٹل کا بلاگ بنایا تو بڑی مشکلات تھی، لیکن اللہ نے مجھے ریلوے دی اور وہاں ان کا بڑا سامان پھنسا ہوا تھا، پہلے دن جا کر میں نے ریلیز کر دیا۔ میں نے دنیا کی بڑی ساری یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، کولمبیا، ہارورڈ، ایسیکس، برکلے، لیکن میرے وسائل اور حالات نہیں تھے کہ میں پڑھ سکتا۔ میں وہاں مزدوری کرتا تھا،
کارپیٹ کا کام کرتا تھا، لیکن میں نے ان یونیورسٹیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے راولپنڈی میں یہ دوسری یونیورسٹی، اللہ نے پہلی یونیورسٹی بھی مجھ سے بنائی، اور وہ صرف 1 کروڑ روپے میں میں نے بنائی۔ اس یونیورسٹی پہ میں نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ اس وقت کے پیسے بہت کم تھے حسب معمول۔ انہوں نے کہا جی یہ اربوں روپے کی $1 ملین کی پراپرٹی ہے، لیکن میں نے کہا اگر یہ یونیورسٹی نہیں بنتی تو میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح جس طرح میں نے ML1 پہ میں مشکور ہوں جناب عمران خان صاحب کا اور چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ کا، کہ چین کی ہر میٹنگ میں انہوں نے، میں دیکھ رہا ہوتا تھا یا باہر ہوتا تھا، ML1 پہ زور دیا، اور آج ML1 کا ایکنک اپروول ہو گئی ہے، اور 31 تاریخ تک اس کا ٹینڈر لگ جائے گا۔ یہ بہت بڑی 1886 کے بعد 150 سال بعد پاکستان کی پٹڑی بدلنے جا رہی ہے۔ 150 سال انگریز نے جو پٹڑی بنائی اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے فضول چیزوں کی طرف توجہ دی، اور ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جو وقت کی ضرورت تھی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سڑک بنانے کا بھی آرڈر کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ راشد شفیق صاحب کو کہوں گا کہ یہ تو بہت معمولی سا کام ہے، یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اور 70 ارب روپے نالہ لئی پر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ 70 بلین روپیز جو 26 ارب روپے میں نے شروع کیا تھا، 14 سال 12 سال کے وقفے میں جو 26 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا وہ 70 ارب روپے کا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ BOT پہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بزدار صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے نالہ لئی کو ٹاپ پرائرٹی دی ہے۔ اب میرا اور کوئی کام اس شہر میں، میرا خیال ہے ایک یونیورسٹی اور بنانے کو دل کرتا ہے اگر عالیہ بہن نے اجازت دے دی تو۔ اور چائنیز نے مجھے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں۔ جگہ میرے پاس ہے، اصل مسئلہ جگہ کا ہوتا ہے۔ اب میں جب حالات ٹھیک ہوئے، میری صحت ٹھیک ہوئی اور راستے کھلے، تو میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی اور ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بناؤں گا چین کے فنڈ سے۔ اور یہ پیسے جو ہیں اس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ اصل کام جو ہے کہ یونیورسٹی کا، انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آپ MPhil اور PhD وہاں کریں گے۔ PhD اور MPhil کی یونیورسٹی کے لیے دنیا میں کس یونیورسٹی کا ہمیں اجازت نامہ ملتا ہے، اس پر ابھی ہم نے کام نہیں شروع کیا، ٹائم لگے گا سال ایک عرصے میں، لیکن یونیورسٹی بنانا ہم شروع کر دیں گے۔ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا بھی ہم شروع کر دیں گے، یا اگر ہم نہیں ہوئے تو ہمارے بعد آ کے کوئی اس کام کو مکمل کرے۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، ستی صاحب نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ 5000 بچیاں جو پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹی میں سندھ کی بچیوں نے بھی آ کے داخلہ لیا ہے۔ یہ ایک محفوظ شہر ہے، ہم نے بدماشوں کی گردنیں اڑا دی ہیں سیاسی طور پر، وہ گردن نہیں اڑائی جس کا کسی اور نے ذکر کیا ہے۔ ہم نے اس شہر کو ایک محفوظ شہر بنایا کیونکہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ اس شہر کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس شہر کی بہن پڑھی لکھی ہے۔ اور آخری بات کہ جب انگریز نے ڈھوک کا لفظ یوز کیا تو یہ بعد میں ڈھوک بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بڑی تیزی سے ترقی ہوئی پنڈی میں، یہ نیا محلہ جو ہے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی آبادی تھی۔ ڈھوک، جہاں بھی لفظ انگریز نے ڈھوک کو استعمال کیا لیبر کے لیے، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، ویلڈر، مشین مین، ڈرائیور، پنڈی میں یہی بدلہ لے سکتا تھا انگریز سے کہ ڈھوک مٹکال، ڈھوک ہسو، ڈھوک رتا، ڈھوک لائی بخش، تمام ڈھوکوں میں نے بیٹی کا سکول اور بیٹی کا کالج بنایا۔ ایک ڈھوک راولپنڈی کی ایسی نہیں ہے، سامنے سکول بنایا اور اس کے ساتھ کالج بنایا۔ سو آپ جو ڈھوک کا لفظ استعمال کریں گے وہاں آپ کو ایک بچیوں کا کالج ملے گا، اور آپ میری خوشی